یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ خصوصی اپڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ قابض بھارتی فوج نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع اسلام آباد میں 2 کشمیری نوجوان شہید کر دیے۔ ان نوجوانوں کو ضلع کے علاقے شانگل سری گفوارہ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک روایتی کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ قابضین نے اس موقع پر نہ صرف اہل علاقہ کو عملاً یرغمال بنایا بلکہ پورے ضلع میں انٹرنیٹ کی سہولت بھی معطل کی۔ قابض فورسز نے اسلام آباد کے علاوہ شوپیاں، پلوامہ، ترال، سری نگر اور دیگر علاقوں میں بھی محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران لوگوں کو ستایا۔ دریاسنا دیالگام اسلام آباد سے جاوید احمد نامی اس نوجوان کی لاش برآمد ہوئی ہے جو 2 ہفتوں سے لاپتہ تھا۔ اس کے جسم پر تشدد کے نشانات بھی پائے گئے۔ جموں کشمیر سالویشن موومنٹ کے سرپرست اعلیٰ ظفر اکبر بٹ، چیئرمین الطاف احمد بٹ اور نائب چیئرمین عبدالقدیر ڈار نے اپنے بیانات میں اس عزم کی تجدید کرتے ہوئے کہ کشمیریوں کی قربانیاں ہرگز رائے گاں نہیں جانے دی جائیں گی، پاکستان اور دنیا بھر میں رہنے والے کشمیریوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے مقبوضہ جموں کشمیر کے مجوزہ دورے کے خلاف بھرپور احتجاج کریں۔ لندن میں قائم جموں کشمیر کونسل فار ہیومن رائٹس کے صدر ڈاکٹر سعید نذیر گیلانی نے برطانیہ کے نائب وزیر اعظم اور امور خارجہ و دولت مشترکہ کے وزیر ڈومینک راب کے نام ایک خط میں افسوس کا اظہار کیا ہے کہ 22 فروری کو انسانی حقوق کونسل کے اجلاس میں دیے گئے برطانوی بیان میں کئی ملکوں کا حوالہ دیا گیا مگر مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ڈاکٹر گیلانی نے سوال اٹھایا ہے کہ برطانیہ مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہے جبکہ اس کے بارے میں اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کمیشن کے دفتر کی طرف سے 2 رپورٹیں سامنے آ چکی ہیں۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ کنن پوش پورہ اجتماعی آبروریزی کا دلخراش اور اندوناک واقعہ انسانی تاریخ کے بدترین سانحات میں سے ایک ہے۔ یہ سانحہ تحریک آزادی میں کشمیری خواتین کے کردار پر ان کے خلاف بھارت کے سوچے سمجھے منصوبے اور منظم تشدد کا واضح اور ناقابل تردید ثبوت ہے۔ اس لرزہ خیز واقعے میں بھارت کے شیطان صفت فوجیوں نے 100 سے زائد خواتین کی اجتماعی آبروریزی کی، جن میں 8 سالہ کم سن بچوں سے لے کر 80 سالہ عمر رسیدہ خواتین بھی شامل ہیں۔ سانحہ کنن پوش پورہ نہ صرف بھارتی جمہوریت اور عالمی ضمیر پر ایک تماچا ہے بلکہ اس پر پوری انسانیت شرمسار ہے۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ اس واقعے کو 30 سال گزر گئے اور واقعے کے مجرم آج بھی دندناتے پھر رہے ہیں۔ اس سے بھی بڑی شرم کی بات یہ ہے کہ سانحہ شوپیاں کے بعد بھارتی فوجیوں نے کشمیری خواتین کی آبروریزی کا سلسلہ مزید تیز کرتے ہوئے کئی شرمناک واقعات انجام دیے اور بھارتی فوجیوں کے ہوس کا نشانہ بننے والی خواتین کی تعداد 11,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ لیکن حقوق نسواں کے علمبرداروں کے کانوں پر جو تک نہیں رینگی۔ انسانی حقوق کے عالمی ادارے بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ قابض افواج خواتین کی آبروریزی کو ایک جنگی حربے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں جو انسانیت کے خلاف ایک سنگین جرم ہے۔ لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ مذمتی بیانات کے علاوہ بھارت کی ریاستی دہشت گردی کو لگام دینے کے لیے کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کی جاتی۔ اگر بھارتی سامراج یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی شیطانی حرکتوں سے وہ کشمیریوں کا جذبہ آزادی اور حوصلہ توڑنے میں کامیاب ہوگا تو یہ اس کی بھول ہے۔ اس سے نہ صرف کشمیریوں کی بھارت کے خلاف نفرت میں اضافہ ہوگا بلکہ تحریک آزادی میں مزید شدت آئے گی۔